بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آج ہم سب مل کر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی خصوصی دعا کریں گے۔ اس دعا میں شامل ہو کر رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے طلبگاری ہم سب کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اور اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعائیں ہیں، کوئی حاجات ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں تاکہ آنے والی دعا میں آپ سب کا نام لکھ کر بھی دعا کی جا سکے۔ دعا میں شامل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی یا ربی یا رب، بار الہ تاک راتوں کی آمد آمد ہے، آخری عشرے کی آمد آمد ہے، رمضان کا آخری حصہ شروع ہونے لگا ہے۔ اے بخشنے والے، یا ارحم الراحمین، تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، تیرے ہی فضل سے ہم مالا مال ہوئے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یا مجیب، اے قبول کرنے والے، بار الہ اس آتش جہنم سے پناہ مانگتے ہیں جس میں روشنی کی بجائے عجب اندھیرا ہوگا، جس کی مشکلات ختم ہونے والی نہ ہوں گی۔ اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں جو اس کے آگے گڑ گڑائے گا، وہ آگ اس پر ترس نہیں کھائے گی، اس پر رحم نہیں کھائے گی، اس سے رحم کی التجا کرے گا، وہ آگ اس پر رحم نہیں کھائے گی، جو جسموں کو جلا دے گی، جو ہڈیوں کو خاکستر کر دے گی۔ الہی، آج ہم سب تجھ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ آج ہم سب کو بخش دے۔ یا کریم الصفوی، یا عظیم المنی، یا کثیر الخیری، یا کریم الفضلی، اے سب سے بہتر فضل کرنے والے اللہ، اے بڑے احسان کرنے والے، اے زیادہ خیر کرنے والے، اے قدیم فضل کرنے والے، اے سختیوں کو دور کرنے والے، اے مشکلیں آسان کر دینے والے، اے بے روزگاروں کو روزگار دینے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بے اولادوں کو اولاد نرینہ، اولاد صالح دینے والے، اے دکھ درد دور کر دینے والے، اے مالک کے مالک، اے ہر خالق کے خالق، اے ہر حق کا فیصلہ کر دینے والے، اے وہ جو اپنے ہر وفا کی پاسداری میں قوی ہے۔ کس رنگ سے تجھے ترتیب دیجئے مولا، تنویر کے، تصویر کے، تصور کے مصور، کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے، طٰہٰ کے، مزمل کے مدثر۔ الہی، آج ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما۔ اللہ آج ہم سب کو اپنے کرم سے بے نیاز کر دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ، اولاد صالح عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی رزق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرض اپنے غیبی خزانوں سے ادا فرما۔ اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہیں اور مالک اپنی پریشانیاں کسی کو نہیں بتانا چاہتے، ان کی پریشانیاں مالک اپنی غیبی مدد سے دور کر دے۔ اللہ جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان سب کے لیے نیک جوڑ عطا فرما۔ اللہ جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ تیری سلطنت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر قائم ہے، تیری اس ذات کا واسطہ دے کر جو ہر چیز کو فنا کر دینے کے بعد باقی رہے گی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج اس شب توبہ میں، اس شب مغفرت میں، اس شب قدر میں مالک ہمارے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں۔ اللہ جو ہماری گناہوں کو بخشنے نہیں دیتے، جو ہماری نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں، ہمارے وہ گناہ بخش دے۔ اللہ دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، وہ گناہ بخش دے جن سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے۔ اللہ وہ مصیبتیں لانے کا سبب بنتے ہیں، اللہ ان سب گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔
اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے ہم سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے، مالک مغفرت کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس امید کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ میرے اللہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا اور کوئی نہیں۔ یا ارحم الراحمین، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کر آئے ہیں، سراپا عجز ہے، سراپا ندامت ہے، مالک سراپا عجز و ندامت ساتھ لائے ہیں۔ اللہ ہم وہ بھکاری ہیں جن کے پاس نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے۔ اللہ ہم وہ بھکاری ہیں جنہیں حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیڑ چڑھا کر بے سہارا آئے ہیں۔ اللہ تیرے عفو و درگزر کا وسیلہ جس پر سہارا بنائے بیٹھے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ اللہ ہم جانتے ہیں تو راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں مالک جو اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، ان سب کو علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں بھی علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اللہ جو جس مصیبت میں مبتلا ہیں مالک ان سب کی مصیبتیں دور فرما۔ اللہ ہمیں جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ جس ملک سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ اے بے قصوں کے والی، شکر کے ساتھ تیرے بندے تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ رمضان کے اس روزے کو، اس ساتھ کو، اس گھڑی کو، اس لمحے اپنے بندوں پر اپنا خاص کرم فرما، ہم پر رمضان کی برکات نازل فرما، ہمیں بہترین طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تو وہ ہے جو عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اے میری امید، اے ہماری طلب، اے ہماری آرزو، ہماری ان تمام خطاؤں کو معاف فرما جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتی۔ اللہ جو ہم نے بھول کر کی، جو ہم نے جان کر کی، اللہ ان سب خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تیرا قرب پانا چاہتے ہیں، تیرے قریب آنا چاہتے ہیں، تیری جناب میں تجھے کو اپنا سفارشی ٹھہراتے ہیں اور تجھے تیرے کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ الہی ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے گناہوں کو ڈھانپنے والے، اے ستار العیوب، اے برے اثرات سے بچانے والے، تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ ہے۔ تمام بیماروں کو تندرستی عطا فرما، جو بیماری میں جو پریشان حال ہیں مالک ان کی معجزاتی طور پر مدد فرما، ان پر اپنا کرم فرما۔ اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں بری گھڑی، برے وقت، بری موت سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے معبود ہمارے گناہوں نے ہمیں ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، تجھ سے دوری کے باعث بے چارگی نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے میرے اللہ، چھوٹے بڑے جرائم نے ہمارے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے۔ اے رب العالمین ہماری توبہ سے اسے زندہ کر دے، اے ہماری امید، اے ہماری طلب، اے ہماری آرزو، تیری عزت کی قسم کہ تیرے سوا ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں۔ الہی تیری عزت کی قسم کہ تیرے سوا ہماری کمی کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اللہ ہم تیرے حضور جھک کر توبہ استغفار کرتے ہیں، درماندہ ہو کر تیرے در پر جھکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک اگر تو ہماری دعا قبول نہیں فرمائے گا تو کس کا سہارا لیں گے، کس سے پناہ مانگیں گے؟ اللہ اگر تو نے اپنے آستانے سے دھتکار دیا تو کس کی پناہ لیں گے؟ اللہ کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ تو وہ ہے جس سے ہم نے نہ مانگا پھر بھی ہمیں عطا کیا۔ الہی یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ہم سب تجھ سے مانگ رہے ہیں اور تو عطا نہ کرے؟ اے اللہ ہماری دعا اپنے کرم سے، اپنے رحم سے قبول فرما، ہماری تمام خطائیں معاف فرما۔
میرے معبود، ہم تیرے سامنے تجھی سے شفاعت کراتے ہیں۔ مالک، تجھ سے تیری ہی ذات کی پناہ مانگتے ہیں۔ مالک، ہم سب تیرے احسان کی امید میں، تیرے احسان کی خواہش میں تیرے پاس آئے ہیں۔ تیری بخشش کی رغبت رکھتے ہیں میرے اللہ، ہم سب کو بخش دے۔ اللہ، ہمارے حالات آسان فرما، ہمارے گھروں میں اپنی خوشحالی کی برکھا برسا دے۔ اللہ، ہم سب کو آپس میں شکر اور شکر کر دے، ہماری آپس کی رنجشیں دور فرما، ہمارے آپس کے تعلقات کو بہتر فرما، ہمیں اچھا اخلاق عطا فرما۔ اللہ، تیرے فضل کے بادلوں سے، تیری سخاوت کی بارش کے طلبگار ہیں ہم۔ اللہ، تیری رضاؤں کے طالب، تیری طرف قدم بڑھانے والے، اے بے قرار کی دعا قبول کرنے والے، اے سختیوں کو ٹالنے والے، اے احسان در احسان کرنے والے، اے پوشیدہ باتوں کو جاننے والے، اے بہترین پردہ پوش، ہم سب کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہم تیری جناب میں تیری بخشش و احسان کو شفیق بناتے ہیں اور تیرے سامنے تیری ذات، تیری رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ مالک، آج جس نے حالت روزہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے، ان سب کی دلی حاجات پر کن فرما دے، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کو اپنی رحمت سے بخش دے، ان سب کو اپنے کرم سے نواز دے۔ اللہ، نہیں معلوم پھر کب یہ رونقیں لگے، کب یہ بہاریں لگے، کب یہ ساعتیں نصیب ہوں۔ کل تک ہم کہہ رہے تھے باتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، کل تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ استقبال ماہ رمضان ہے، پھر ہم نے کہا کہ عشرہ رحمت الوداع، پھر ہم نے کہا عشرہ مغفرت الوداع۔ اللہ، اب نار جہنم سے خلاصی کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ، اس عشرے میں ہم سب کو بخش دے، ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اللہ، اس عشرہ میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، کیونکہ تو وہ ہے جس کی عطا سب کو بے نیاز کر دینے والی ہے۔ اللہ، تو وہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ، تو وہ ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے۔ اللہ، تو وہ ہے جس کا ذکر ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ، تو وہ ہے جس کی عطا سب کو بے نیاز کر دینے والی ہے۔ آج ہم سب کو بھی اپنی رحمتوں سے بے نیاز کر دے، آج ہم سب کو بھی برکتوں سے بے نیاز کر دے، آج ہم سب کو بھی کرم سے بے نیاز کر دے۔ اللہ، آج ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری وارحمنی وعافینی وارزقنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔